ناظرین کو ہمارا آداب اور انجمن میں آپ سب کا استقبال ہے. ناظرین، ہم اپنے پروگراموں میں مختلف شخصیتوں سے آپ کا تعارف کرواتے رہتے ہیں، جن میں ڈاکٹرز، فنکار، ماہرین اور مختلف شعبوں میں اپنا نام کمانے والے خواتین و حضرات شامل ہیں. تو آئیے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں اپنا نام روشن کیا ہے. آپ ہیں جناب ڈاکٹر محمد فوز الدین صاحب. آداب ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فوز الدین صاحب کو حال ہی میں راشٹریہ گورو انڈیا انٹرنیشنل فرینڈشپ سوسائٹی دہلی کی جانب سے خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم اپنی جانب سے آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا تعارف کچھ اس طرح ہے. ڈاکٹر صاحب ہیومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں اور ایک عرصے دراز سے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں. ڈاکٹر فوز الدین صاحب ایک بہترین کارٹونسٹ ہیں اور گیت بھی لکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے مختلف مشاغل ہیں. چلیے ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اتنے شعبوں سے وابستہ ہیں، تو ان تمام شعبوں سے کیا آپ انصاف کر پاتے ہیں؟ جی دیکھیے، اگر شوق ہے جی اور اندر اپنے کچھ چاہت ہے کہ کچھ کرنا ہے تو ہم وقت نکالنا ہی پڑتا ہے. جی میں ڈاکٹر ہوں، صبح سے لے کے 10:30 سے اور 2:30 تک میرے ٹائمنگز ہے. ایوننگ میں بھی میری بزی کلینک ہے. ان اسپائٹ آف دیٹ رات میں کھانا کھائے بعد میں 2-3 گھنٹے اپنی کریٹیوٹی کے لیے نکال لیتا ہوں. جی تو آپ کا وقت نکالنا بہت اہمیت کا ہے. اہمیت ہے، اس سے میرے کو ریلیکسیشن بھی ملتا، پیس آف مائنڈ. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج کل جو ہیومیوپیتھی کا طریقہ علاج ہے وہ بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ اس علاج کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ جی بیسیکلی دیکھیے، ہمارے پاس ہماری فیملی میں ایک ٹرینڈ چلا آ رہا. جی میرے دادا بہت فیمس یونانی فزیشین تھے. ان کے بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ان کے کئی ٹیکسٹ بک ایسے ہیں جو یونانی سلیبس میں ہے. والد صاحب ڈاکٹر ہے، بھائی ہے، تو میرے کو ڈاکٹر بننا ہی تھا. تو فار اے چینج میں سوچا کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن جاؤں. ڈاکٹر صاحب جب ہیومیوپیتھی کی بات چل رہی ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ہیومیوپیتھی میں کیا ایسی امپورٹنس ہے، اس کی کیا ایسی خصوصیت ہے؟ چند خصوصیت بیان کیجئے. دیکھیے بیسیکلی تو یہ بہت جنوں کو نہیں پتا ابھی. یہ ایک جرمن سسٹم آف میڈیسن ہے، جرمن سائنس میڈیسن. اس کے فاؤنڈر ڈاکٹر سیموئل ہینیمن تھے. اور اس کا سب سے اہم جو امپورٹنس ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ اپنا امیون سسٹم کو ریز کرتا اور ڈیزیز کو کمپلیٹ کیور کر پاتا. کئی کرونک ڈس آرڈرز ہے جیسے مائیگرین ہے، آرتھرائٹس ہے، شیاٹیکا، سائنسائٹس. ان تمام کرونک ڈس آرڈرز میں کئی علاج نہیں ہے. ہومیوپیتھی میں اس کو کمپلیٹ کیور کر سکتے. پلس ایسے سرجیکل کیسز ہے جیسے کڈنی سٹونز، گال بلیڈر سٹونز، ٹونسلائٹس، فائبرائڈز اور یوٹرین ٹیومرز. فائبرائڈ یوٹرین ٹیومرز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم ہومیو سے ود میڈیسنز وداؤٹ سرجری ہم ٹریٹ کر پاتے ہیں. بالکل طور پر ختم ہو جائے گی بیماری؟ بالکل طور پہ، مگر وقت لگتا تھوڑا. کتنا عرصہ لگے گا ڈاکٹر صاحب؟ ڈیپینڈ آن دا ڈیزیز. 6 months to a year or 2 years. مگر ہومیوپیتھی از ناٹ اگینسٹ سرجری. اٹ ٹرائز ٹو لمٹ دا یوز آف سرجری. یعنی اگر کچھ کمپلیکیٹڈ کیس ہے، ایمرجنسی ہے، تو سرجری کی طرف جانا ہی ہے. اچھا، آپ کو جانا ہی پڑے گا. جانا ہی پڑے گا، ہم ریفر کر دیتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب پھر ہم بھی آپ کو ہیومیوپیتھی سے لیے چلتے ہیں کارٹونز کی طرف. تو ہمیں یہ بتائیے کہ کارٹونز میں جو دلچسپی آپ کی پیدا ہوئی یہ کب اور کیوں کر ہوئی؟ جی بچپن سے تو ڈرائنگ کا شوق تھا. جی اسکیچز بنا لیا کرتا تھا اسکول میں. کیملن کلر پینسلز ایک میں 8 میں تھا تو ایک کانٹیسٹ اسپانسر کرے تھے. جی اور وہ کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرا اور مجھے 3rd پرائز آیا. تو ہمت افزائی ہوئی. جی مگر کارٹون کی طرف میرا رجحان کالج میں آنے پہ ہوا. تو میرے فیوریٹ کارٹونسٹ ہیں میریو میرانڈا، ابو ابراہیم، سدھیر دار، سدھیر تیلنگ، آر کے لکشمن. ان لوگوں کے بکس کو میں اسٹڈی کرنے لگا اور انٹرنیشنل لیول پہ گیری لارسن اور ڈان مارٹن، سرجیو اراجونز، ڈیوڈ لو، ان کے بھی کلیکشن کرا. ان تمام کارٹونسٹوں کا سٹائل دیکھ کے میں اپنا ایک نیو سٹائل کریٹ کرا. پھر میرے کارٹونز میں میگزینز کو بھیجنے لگا. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ کسی سیاسی موضوع کے اوپر کارٹون بناتے ہیں یا پھر حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کے جب آپ کو کارٹون بنانا ہوتا ہے تو آپ کن کن موضوع کو دیکھتے ہوئے یا کن کن باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کارٹون بناتے ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی میں پولیٹیکل کارٹونز بھی ڈالتا ہوں اور جنرل کارٹونز، جنرل گیگز. مگر
पॉलिटिकल कार्टून्स की लाइफ बहुत छोटी रहती। अच्छा। आज न्यूज पढ़े दूसरे दिन छपना चाहिए या तीसरे दिन। अच्छा। और जनरल कार्टून्स में वैसा नहीं है। अपन डेमोक्रेटिक कंट्री में है, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी उतार सकते हैं, बट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। हम एक हद क्रॉस नहीं करना। कोई कम्युनिटी या कोई मजहब को रिडिक्यूल नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना, और कोई भी शख्सियत, बड़ा आदमी हो या छोटा, उसके सेंटिमेंट से खिलवाड़ नहीं करना। ये चीज दिमाग में रख के यू हैव एवरी फ्रीडम टू ड्रॉ व्हाटएवर यू लाइक। डॉक्टर साहब, जो आपको अवार्ड मिला है, तो आप इस ताल्लुक से हमें कुछ बताइए। जी, बेसिकली ये इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी दिल्ली बेस्ड सोसाइटी है। जी। ये दुनिया तमाम में पीस को प्रमोट कर रही है, उसमें जुटी भी है पीस प्रमोट करने में। ये साल में एक बार इंडिया में से कुछ गिने चुने लोगों को पिक करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, राष्ट्रीय गौरव हो या भारत ज्योति हो। वो ये खासियत है कि वो पर्टिकुलर लोगों की मेरिटोरियस सर्विस या कुछ जरा हट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को दिमाग में रख के अवार्ड के बेसिस पे सेलेक्ट करते। तो एक कुचिपुड़ी डांसर को भी मिल सकता जो अपना इंडिया का नाम कहीं बाहर प्रमोट करा। बिल्कुल। और मेरे को तो इसलिए ये अवार्ड दिया गया कि मैं डॉक्टर के अलावा मेरे कार्टून्स कई मैगजीन्स में शाया होने लगे थे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके जो कार्टून बनाने का फन है, क्या आपने किसी से सीखा है, बाकायदा किसी से आपने जाकर कहीं सीखा है, उस्ताद से? नहीं, इट कम्स टू यू नेचुरली। मैं सेल्फ मेड आर्टिस्ट हूँ। जी, ये फितरतन है। ये फितरतन है, गॉड की गिफ्ट है, खुदा की गिफ्ट है। डॉक्टर फौजुद्दीन पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अरसे दराज से कार्टून बनाते हैं। आपके कार्टून तंज़ और मिज़ाह से भरे होते हैं, जो शुरू में हैदराबाद के मशहूर अखबार मुंसिफ और रहनुमाए दक्कन में पाबंदी के साथ शाये होते रहे। इसके बाद आपके कार्टून अंग्रेजी अखबारात और मैगजीनों में शाये होते रहे। फ्रीलांस कार्टूनी में ये एक अहम मिसाल है। आपके अंग्रेजी कार्टूनों की इशाअत बैरूनी मुमालिक में भी हो चुकी है, जिसकी काफी तारीफ भी की गई। डॉक्टर फौजुद्दीन को फिजिशियन कार्टूनिस्ट का नाम दिया गया। वीकली, सन मैगजीन और रीडर्स डाइजेस्ट में शाये शुदा कार्टूनों को काफी दाद मिली। कार्टूनिस्ट हंसते हंसते एक अहम बात कह जाता है, कार्टूनों में छिपे तंज को समझने के लिए शऊर की जरूरत होती है। डॉक्टर फौजुद्दीन मामूली लेकिन अहम बातों को भी कार्टून की शक्ल में ढालते हैं। मुख्तलिफ शख्सियात और सियासी पार्टियों पर भी इनके कार्टूनों में खूब तंज किया गया है। ये डॉक्टर फौजुद्दीन के कार्टूनों का मजमुआ है, जो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूल हुआ। डॉक्टर साहब, हमने कई हैदराबाद के उर्दू अखबारात में देखा है कि और हाल ही में रोजगार मुंसिफ में मैंने देखा आपके कार्टून शाये हुए थे। तो इसके अलावा और ऐसे कौन से मैगजीन्स हैं जिनमें आपके कार्टून शाये होते हैं? जी, ये बहुत पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। जी। 1989 में सन मैगजीन, एक टेबलॉइड है, दिल्ली से निकलती, उसमें मेरी एक कॉमिक स्ट्रिप, मिस्टर पुरी उसका नाम था, एक कैरेक्टर था, मैं क्रिएट करा, वो हमेशा शाया होते रहा 1 साल तक। और सन के अलावा एक रीडर डाइजेस्ट, एक मशहूर मैगजीन है, दुनिया तमाम में फेमस है। उसमें जनरली अगर कोई कार्टून पब्लिश हुआ तो एक हमारे लिए एक हिम्मत अफजाई होती। उसमें भी एक कार्टून शाया हुआ। वैसे मीन टाइम, रेडियंस व्यूज वीकली, नेशन इन द वर्ल्ड, और ये मैगजीन्स में कार्टून छपते रहे। मगर मेरे कुछ डेलीज भी हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश टाइम था एक पेपर, उसमें डालता था मैं। उसके अलावा मुंसिफ के अलावा रहनुमा दक्कन में 2 साल पहले मैं कुछ दिन तक डाला कार्टून। जी, डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अगर कोई नौजवान सहाफी है और वो कार्टून्स के दिलचस्प रखता है, यानी उसको उस फन में दिलचस्पी है, या कार्टून निगारी को वो अपने एक प्रोफेशन के तौर पे लेना चाहता है, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? जी, उसको बेसिकली मार्केट में कई बुक्स हैं, वो खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी। और कई स्कूल्स है बॉम्बे या दिल्ली में जहाँ पेंटिंग और कार्टूनिंग के कोर्सेज सिखाते, मगर बेसिकली अंदर से होना चाहिए। यू हैव टू हैव टैलेंट। जी। इट्स अ गॉड गिफ्ट। अगर टैलेंट है तो उसको निखारना चाहिए, और ये चीज़ें जब काम आते, जब टैलेंट है तो उसको डेवलप करने में, टेक्निक्स मालूम करने में ये बुक्स और उसका फायदा होता है। जहाँ तक आपने टेक्निक्स की बात की, डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि हमें कहीं कोई ऐसा उस्ताद हमें नहीं मिलेगा जहाँ पर हमें वो टेक्निक्स खास तौर पे बताए कि अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है या आपका जो है जो ज़ौक़ है वो बहुत अच्छा है, आप अगर कर सकते हैं, तो
کس طریقے سے جو ہے اس کو آگے بڑھایا وہ جائے؟ اسکولز جوائن کرنا چاہیے آپ کو. اسکولز کہاں پر ایسے اسکولس ہوں گے بامبے, سر؟ دلی, اچھا. حیدرآباد میں بھی ہے ایک اینیمیشن انسٹیٹیوٹ ہے, ہارٹ اینیمیشن. وہاں پر میرے کو تو پتا نہیں ہے, آئی ایم اے سیلف میڈ مین, تو وہاں جا کے پوچھنا چاہیے کہ کچھ کارٹوننگ کے بھی کورسز ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اتنے مختلف آپ کے ہابیز ہے, اس کے علاوہ آپ نے گیتکاری کی طرف کب قدم رکھا؟ بیسیکلی ایک چانس تھا. 10 سال پہلے میری ملاقات ایک روی ایئر میوزک ڈائریکٹر سے ہوئی تھی. روی ایئر, ان کا ایک گروپ تھا, اس کا نام ہم تھا, اور وہ حیدرآباد کا گروپ تھا, میوزک گروپ تھا, انڈی پاپ گروپ. تو ان کے لیے میں 2 گانے لکھا, اور یہ گانے چنئی میں ریکارڈ ہوئے, اور کلوز اپ اسپانسر کرے اس کو, اور BMG کریسنڈو جو مشہور میوزک کمپنی ہے وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرا. تو آپ یہ شوق پہلے سے ہی رکھتے تھے کہ میں لیرکس لکھوں گا, کہیں نہ کہیں آپ کے دل دماغ میں یہ بات تھی؟ نہیں, یہ ایک چانس تھا, اتفاق سے ملاقات ہوئی. وہ بولے کہ وہ میوزک بنا لیے تھے. اچھا. بولے کہ میرے کو لیرکس نہیں بیٹھ رہے. وہ ٹائٹل سانگ تھا اس کا ہم, تو یہ لیرکس میں ان کی میوزک میں وہ ہم ورڈ استعمال ہونا چاہیے تھا, ان کو ہم ہونا تھا, اور ایک ٹینیجرز کو ٹارگٹ کرے تھے. تو ایک پازیٹیوٹی گانے کے تھرو بتانا تھا. تو ہم دونوں, انہوں گٹار لے کے بیٹھ گئے, میں قلم اور پیپر, لکھتا گیا. 4 دن بیٹھے, راتوں میں بیٹھتے تھے, گانا بن گیا, اور وہ ریکارڈ بھی ہو گیا. 2 گانے ریکارڈ ہوئے. آپ کے 2 گانے ریکارڈ ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ گیت کے آپ کے دلچسپ بول ہمیں کچھ بتائیے. جی, میں گائک تو نہیں ہوں. نہیں, آپ صرف بول ہی بتا دیں. جی, وہ 10 سال پرانی بات ہے. تو 10 سال پرانی بات میں کچھ 1-2 لائن یاد ہو گئے بس. ضرور بولیے. کیونکہ میں لکھا تھا, اب بھول بھی گیا. اس کا ٹائٹل آپ سن لیے تو اچھا رہے گا. نہیں, سنیں گے سر, آپ 4 بول تو بتائیں. موسم سہانا دیوانہ, دل سے دل کو ملانا, یہ ایسا اس پرکار یہ گانا شروع ہوا تھا. ہم سے ہے یہ زمانہ, ورڈ ہم یوز ہو رہا, موسم سہانا دیوانہ, دل سے دل کو ملانا. وہ فرسٹ 3 ایسا فل ان دا بلینکس ڈال دیے تھے, اور میوزک بجاتے تھے گٹار پہ, وہاں ورڈز لفظ کو بٹھانا تھا. تو یہ ذرا گاڈ گفٹ ہے, بن گیا. میں اردو شاعر تو نہیں ہوں, مگر ریکارڈ ہوا. اور یہ البم کا ایک گانا MTV چینل وی پہ کئی دن تک بجتا گیا. موسم سہانا دیوانہ, دل سے دل کو ملانا, موسم سہانا دیوانہ, ہم سے ہے یہ زمانہ, موسم سہانا دیوانہ, دل سے دل کو ملانا, موسم سہانا دیوانہ, ہم سے ہے یہ زمانہ. یہ دل جھوم اٹھا, من تن دہک اٹھا, یہ دل جھوم اٹھا, من تن دہک اٹھا, یہ ہم کا افسانہ سے پیار کرنا, یہ ہم کا افسانہ سے پیار کرنا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو شروع سے لے کے آخر تک کا آپ کا سفر ہے, اس میں آپ نے اتنا بہت کچھ کام کیا, بہت کچھ سیکھا, تو آپ ہمارے جو ویورز ہیں آپ ان کو کیا بولنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, کہ انسان کو کامیاب بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیشن رہنا, زندگی میں ایک مقصد ہونا, جنون چاہیے. there is never say die attitude رہنا, اور کبھی اپنے راستے میں مشکلات آتے, اپن اسے ڈرنا نہیں. You have to go on and on, pursuing your hobbies, pursuing your desires and ambition. You will fulfill, you will be successful in the end. ڈاکٹر صاحب, آپ یہاں پر آئے, ہم سے ملاقات کیے, اور ہمارے ویورز کو اتنے بہت سارے باتیں اپنے بارے میں بتائیں, تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, اور بہت بہت شکریہ آپ کے ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کا. شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. میری غزل کا مطلع عرض ہے. میرے ہمراہ کچھ دور چل زندگی, میرے ہمراہ